नाज़रीन, जैसा कि पूरा रीजन जो है वो एस्केलेशन की तरफ जा रहा है और इजराइल लेबनान से शाम, शाम से अब इराक को भी ज़ाहिर है धमकियां दे रहा है। इस वक्त खबर ये सामने आ रही है कि ईरान के जो फाइटर जेट्स हैं वो इराक का जो बॉर्डर है वहां पर नजर आए हैं। इवन सब रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि ईरान के जो जेट्स हैं वो जो इराक का बॉर्डर है यानी इराक की एयर स्पेस में दाखिल होकर उन्होंने वहां पर जो इंसर्जेंसी है उसको निशाना बनाया है। और ये वही एरिया है जहां से इजरायली जेट्स दाखिल होते रहे और ये वही एरिया जहां से आकर उन्होंने अटैक्स भी किए हैं। तो मुमकिन है कि यहां पर ऑन ग्राउंड उनके जो एजेंट्स हैं वो मौजूद हों। ये जो कुर्दिस्तान का ऑटोनमस रीजन है ये वो एरिया जहां पर उन्होंने अटैक किया है। तो यानी कि ये बड़ी डेवलपमेंट है। पहले ये भी खबर आई थी कि उनका एयर डिफेंस एक्टिवेट वहां पर हुआ है, कल आज उनके जेट्स जब वहां पर एक्टिवेट हुए हैं। तो ये इराक वाला जो मामला है ये काफी एस्केलेशन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने ये कहा है कि बहुत जल्द वो ये भी पावर हासिल कर लेगा कि कैसे जो मोस्ट एडवांस जो फाइटर जेट्स हैं उनको कैसे गिराना है, इसकी ताकत भी वो बहुत जल्द हासिल जब वो करने जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा ईरान के हवाले से और मजीद अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और लेबनान के हवाले से कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। लेबनान के हवाले से अमेरिका ने अपने नए इन्वॉय जो हैं वो मुकर्रर किए हैं। तो उनकी जो पहली स्टेटमेंट जारी हुई है उन्होंने कहा है, यानी एक मुकम्मल उन्होंने कहा कि सपोर्ट है हमारी इजराइल को और लेबनान में वो जैसे भी चाहता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी वो तरीका इख्तियार करना चाहता है हम इसमें पूरी तरह साथ, यानी अमेरिका की मुकम्मल ग्रीन लाइट जो है वो नजर आ रही है इजराइल को। तो ये जंग जो है वो बिल्कुल नागुज़ीर है और अब अमेरिका खुलकर ये कह रहा है कि इजराइल के सेल्फ डिफेंस में वो जो भी लेबनान के साथ करना चाहता है वो कर ले। गजा में अब आप देखिए एक इनकी नई मक्कारी देखिए, गजा में इन्होंने गोल्ड प्लेटेड जो आईफोन हैं वो भेजे हैं और वहां पर इनके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उन्होंने 2-4 वीडियोस वहां पर बना के डाली हैं कि देखें यहां पर गोल्ड प्लेटेड आईफोन भी गजा में अवेलेबल हैं। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है और दवाइयां बंद की हुई हैं, बीमारियां फैल रही हैं, शेल्टर नहीं है, ऊपर से विंटर शुरू हो चुका है और इन्होंने गोल्ड प्लेटेड वहां पर आईफोन कुछ भेजे हैं। यानी आप ब्रुटैलिटी की इंतहा देखिए, यानी एक ईवल जो है ना ईवलनेस की आप इंतहा देखिए कि एक बेरहमी की इंतहा की जा रही है और ऊपर से मकारी और साजिशें किस तरह से की जा रही है। दुनिया को दिखाया जा रहा है, वेस्ट को दिखाया जा रहा है कि गजा में तो कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर काफी ज्यादा वेस्ट के जो लोग हैं वो रिएक्शन दे रहे हैं और इवन यूरोपियन का एक डेलीगेशन आया हुआ था उसको भी इन्होंने गजा में जो एंटर नहीं होने दिया है। ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ये खबर आ रही है कि ईरान के जेट्स ने बमबारी की है जो कुर्दिस्तान रीजन है। ये कुर्द जो है वो यानी इनकी साइड ईरान की साइड पर भी हैं और दूसरी साइड पर भी हैं, इराक वाली साइड के ऊपर भी हैं। एंड द स्काई इज ऑन फायर, बड़े धमाके जो है वो सुने गए हैं। मैसिव इरानियन एयर स्ट्राइक्स हिट कुर्दिश मिलिटेंट पोजीशंस। ये बिल्कुल ईरान के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए और यानी इराक के बॉर्डर के ऊपर भी ये पूरा कुर्दिस्तान जो रीजन है। तो यहां पर ह्यूज फायरबॉल्स लाइटिंग अप द माउंटेन्स एज जेट्स पाउंडेड टारगेट्स, यानी काफी बड़ी बमबारी जब उन्होंने की है। और मैंने आपको बताया कि ये वही एरिया है जहां से इजरायली जेट्स आए हैं और यानी ऑन ग्राउंड ज़ाहिर है कि उनके एजेंट्स हो सकते हैं यहां पर मौजूद हों और यहां से इंसर्जेंसी ईरान के अंदर हो रही है और शिपमेंट्स भी यहां से आती हैं मोसाद की, तो यहां वो काफी ज्यादा एक्टिवेट हुए हैं। अच्छा, अभी तक ईरान का जो सरकारी मीडिया उसने बहरहाल ये कंफर्म नहीं किया, लेकिन बाकी तमाम जराए से ये खबर आ रही है। अच्छा, ईरान जो है वो आज उसने बहुत सारी वीडियोस भी रिलीज की हैं 12 दिनों की जंग के हवाले से, ठीक है ना। बहुत बड़ी जंग थी और इसके लिए 20-30 साल इजराइल और अमेरिका ने तैयारी की है, तो बहुत बड़ी जंग थी। तो आज ईरान ने मजीद जो वीडियोस हैं वो जारी की हैं कि ड्यूरिंग द वॉर क्या होता रहा। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें ईरानियंस अपने एयर डिफेंस ऑपरेट करने वाले जो है वो अपने कमांड सेंटर में मौजूद हैं और उधर से इजराइल के क्रूज मिसाइल्स आ रहे हैं और उनको पता है कि हमारी तरफ आ रहे हैं। इसके बावजूद वो अपने कमांड सेंटर्स को नहीं छोड़ रहे हैं और कैमरे में आखिर दम तक वो आखिरी सेकंड में पता चलता है कि वो मिसाइल जो आकर हिट कर गए, लेकिन वो जो है वो अपनी जगह पर अपने कमांड सेंटर के अंदर मौजूद रहे हैं। जैसे आपने उस वक्त देखा था कि मीडिया बिल्डिंग के ऊपर जब वो अटैक हुआ है और जो एंकर है वो कुछ ही देर के बाद दोबारा वहीं पर बैठकर खबरें पढ़ना शुरू हो जाती है। तो यानी ये वो रेजिलियंस है जिससे ईरान जो वो इजराइल और अमेरिका और पूरे वेस्ट का और रीजन का भी उसने सामना किया है, क्योंकि रीजन जो वो बिल्कुल खामोश रहा है। रीजन ने क्या ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी की कि इजराइल ने वहां पर वॉर क्राइम्स किए हैं? रीजन ने क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी की कि इनके ऊपर आलमी सतह पर एक्शन होना चाहिए? कुछ भी नहीं। इन्होंने तो बिल्कुल एक तरह से खामोशी इख्तियार की और कहा कि अच्छा ही है, एक तरह सपोर्ट किया है।
अच्छा, तो इसके साथ ईरान ने आज ये बताया है कि उन्होंने 196 एयरक्राफ्ट, यानी उसमें जेट्स हैं, उसमें ड्रोन्स हैं, जिसमें मॉडर्न ड्रोन्स भी शामिल हैं, हर्मीज 900, ये ड्रोन्स भी ईरान कह रहा है कि उसने 12 डे वॉर के अंदर गिराए हैं। और बहुत सारी उन्होंने वीडियोस भी जारी की हैं जिसमें ईरान का अपना एयर डिफेंस जो है वो कैसे इनके एयरक्राफ्ट को गिरा रहा है। और इसके अलावा कुछ और डिटेल्स भी शेयर हुई हैं। ईरान सेज कि इसने 196 इजरायली एयरक्राफ्ट जिसमें ड्रोन्स शामिल हैं वो इसने 12 दिनों के अंदर गिराए हैं। ईरान सेज इट डिस्ट्रॉयड मोर देन 196 हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स। ये बहुत एक तरह से बड़े नंबर है, क्योंकि ज्यादा तो वो जेट्स के जरिए बॉम्बिंग कर रहे थे। तो जिसमें हरमीज जो 900 सिस्टम जो सबसे जदीद तरीन है वो भी इन्होंने गिराया है। तो इसकी कुछ वीडियोस भी उन्होंने जारी की हैं कि जिसमें इजरायली ड्रोन्स को वो गिरा रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ईरान का अपना एयर डिफेंस है जिसको अब वो मजीद अपग्रेड भी कर चुके हैं। S-400 भी उनको रिसीव हो चुका है। और अभी रिसेंटली ईरान ने जो है वो नया एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो भी लॉन्च किया है और S-400 भी उनको मिल चुका है। और चाइनीज जो HQ-9 सिस्टम है एयर डिफेंस वो भी इनको रिसीव हो चुका है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो इस बार ईरान का जो एयर डिफेंस है वो पहले से भी ज्यादा जो है वो तगड़ा होने वाला है। तो हाईलाइट इट्स डिफेंसिव अचीवमेंट्स इन द कॉन्फ्लिक्ट, क्या कामयाबियां जो ईरान ने हासिल की हैं। तो ये यानी इस बात का सबूत है कि अभी जब इजराइल हमला करने के लिए आएगा तो उसको किस रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। और ये इस बात का भी सबूत है कि इजराइल जब वो सीज फायर करने पर क्यों मजबूर हुआ, ठीक है ना। जंग उसने मुसल्लत की, फिर सीज फायर क्यों किया। गजा में तो वो सीज फायर नहीं करता है, लेबनान में तो वो सीज फायर उस तरह से नहीं करता है, तो ईरान में वो बहरहाल क्यों मजबूर हुआ, वजह ये थी। तो इसके अलावा क्रशिंग रिस्पॉन्स हम देंगे। ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट आ रही है कि वी विल डिलीवर अ क्रशिंग रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेट फ्रॉम द एनिमी। अब अगर दोबारा अटैक होता है तो बहुत जो तबाहकुन जवाब है वो हम इजराइल को देंगे। और फिर उन्होंने एक और आज ये बात की है, उन्होंने कहा है कि वेरी सून से मुराद ये भी हो सकता है 4 दिन बाद। तो वेरी सून जो है हम वो कैपेबिलिटी हासिल कर लेंगे जिसमें हम इंटरसेप्ट कर सकेंगे एंड डिस्ट्रॉय कर सकेंगे मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स। अच्छा, इससे पहले ईरान ने यह दावा किया है कि उन्होंने 2 से 3 F-35 गिराए हैं, लेकिन एक कंप्रिहेंसिव अंदाज के अंदर ईरान यह दावा कर रहा है कि बहुत जल्द उनके पास वो सिस्टम्स होंगे कि वो मोस्ट एडवांस जो फाइटर जेट्स हैं उनको गिराने की सलाहियत उनके पास होगी। और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तरह से रेडीनेस है एंड डिवोशन ऑफ द ईरानियन एयर डिफेंस पर्सनल थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट। और 12 दिनों में भी यानी हमारा एयर डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब हमारी तैयारी उससे भी ज्यादा है। और की इजरायली साइट्स हमने डिस्ट्रॉयड की हैं और न्यूक्लियर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तेहरान हमने मूव किए हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस कामयाबी है, यानी इजराइल को हम हर फ्रंट के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं। अगर वो एयर डिफेंस में नाकाबिले तस्खीर है तो हमने उसके एयर डिफेंस को पेनिट्रेट किया है। और अगर वो इंटेलिजेंस के हवाले से नाकाबिले तस्खीर है कि कोई अरब इंटेलिजेंस, कोई टर्की की इंटेलिजेंस, कोई OIC की इंटेलिजेंस है वो इजराइल में जाकर ऑपरेशन नहीं कर सकती, तो वो ईरान इज द ओनली कंट्री जिसने इजराइल में जाकर इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए हैं। और ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसने बहुत ज्यादा डैमेज किया इजराइल को, और अब हमारे पास उससे भी ज्यादा ताकतवर मिसाइल्स हैं। और ये भी रिपोर्ट्स में आ चुका है कि वो 2000 मिसाइल्स भी तैयार करके बैठे हुए हैं जो एक साथ इजराइल पर फायर होंगे। वाइटल जो सेंटर्स हैं इजराइल के वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, की जो एसेट्स हैं, की एसेट्स वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं। और ईरान के जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर की हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि इजराइल जो है वो उसके अंदर हम इन्फिल्ट्रेशन कर चुके हैं। ये ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर कह रहे हैं द एंटिटी इज सफरिंग फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीचेस, यानी इजराइल को हर महाज के ऊपर डैमेज किया हुआ है, उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, ये ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। स्पाइनेज एक्टिविटीज हो रही हैं, ईरान इजराइल के अंदर स्पाइनेज एक्टिविटीज कर रहा है, ये उन्होंने बात कंफर्म की है। और वो डॉक्यूमेंट जो इजराइल के एटॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड हैं और इसके अलावा कुछ और हाईली जो सेंसिटिव फाइल्स हैं उस तक भी हमने एक्सेस हासिल कर ली है। ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त ईरान के हत्थे लग चुके हैं। और उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर कॉम्पिटेंट है सिक्योरिटी में, मिलिट्री में और इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स में, तीनों जगहों पर जो है वो हम सामना करने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी है। और फिर उन्होंने एक और बात की ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने कि
ڈکلائن ہوا ہے اسرائیل کی جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے. ایران کے ساتھ جنگ کے بعد اسرائیل کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ مزید اس میں ڈکلائن ہوا ہے. اٹ از ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ آؤٹ کم آف دا ریسنٹ وار. تو یہ بھی ہماری ون آف دا اچیومنٹ ہے کہ اسرائیل کا اس سطح کے اوپر بھی ڈکلائن ہوا ہے, اس محاذ کے اوپر بھی ڈکلائن ہوا ہے. پھر انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ کے بعد امریکہ نے اپنی اپروچ سم ہاؤ شفٹ کی ہے. اور کس طرح سے شفٹ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب امریکہ ایرانین گورنمنٹ کو یہاں پر رجیم چینج کرنے کے بجائے, اوور تھرو کرنے کے بجائے, خواہش تو اس کی ہے, لیکن اب وہ اپنی پالیسی اس طرح سے شفٹ کر رہا ہے کہ جیسے وہ چائنا کو کنٹین کرتا ہے یا پریشرائز کرتا ہے, اب ہمیں بھی وہ کنٹین کر رہا ہے تھرو پریشر, تھرو سینکشن, تھرو ڈفرینٹ ادر ٹولز. یعنی یہ ان کی ہار ہے. دیکھیں جیسے وہ چائنا میں اوور تھرو تو نہیں نہ کرتے, اوور تھرو تو وہ نہیں کر سکتے, تو وہ کنٹین کرتے ہیں. باقی تمام جگہوں پر اوور تھرو کرتے ہیں. ایران کے حوالے سے بھی ان کا بنیادی مقصد یہی تھا, آج بھی خواہش تو ان کی یہی ہے. تو اگر وہ اوور تھرو سے کنٹینمنٹ کی طرف چلے گئے کہ چلو ایران کے انفلوئنس کو روکا جائے, تو یہ تو ان کی شکست ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ ایران کے انٹیلیجنس منسٹر کر رہے ہیں. اور امریکہ جو ہے وہ اب ہمارے ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہے تاکہ اندر سے جو ہے وہ کیوس پھیلایا جا سکے. اور باقی جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جیسے براہ راست حملہ ہے, باقی چیزیں ہیں, سینکشنز ہیں, تو اس میں وہ فیل ہو چکا ہے. اینڈ نیٹورکس فیل ٹو انفلوئنس دا ایرانین پبلک. لیکن ایرانین پبلک کو بھی وہ گورنمنٹ کے خلاف کرنے میں ناکام ہوئے. تو ایران کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ناگزیر اس لیے بھی ہے, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایران اپنی کامیابی کو مزید بھی اسٹیبلش کر رہا ہے, اور باقی تمام ملک یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کو یہاں پر شکست ہوئی ہے. اور دیکھیے ایران فاتح ہے تو وہ اپنی پالیسیز کو آگے بڑھا رہا ہے, وہ اپنے میزائل پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے, وہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہے, وہ مزید ملٹری الائنسز بنا رہا ہے, وہ ریزسٹنس کی مکمل سپورٹ جاری رکھے ہوئے ہے. اسرائیل اور امریکہ کی اس طرح تو پھر ہیجمنی قائم نہیں ہو سکتی. تو اس لیے وہ ایک اور راؤنڈ جو ہے وہ اسی لیے بھی ناگزیر ہے کیونکہ اسرائیل ہارا ہوا ہے اور وہ اپنی ہیجمنی امپوز نہیں کر سکتا ہے. اور پھر سب کے سامنے اسٹیبلش ہو جائے گا کہ اس میں باقاعدہ اسرائیل ہار چکا ہے. اب تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دوسرا راؤنڈ کریں گے, دوسرا راؤنڈ کریں گے, ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. وہ کس لیے کہہ رہے ہیں بھائی؟ جب جیت جاتے تو پھر ختم ہو جاتی نا, تو جیتے تو نہیں ہیں. تو ادھر حزب اللہ جو ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ ان کے اندر بھی بریچ ہو چکا ہے, یعنی انٹیلیجنس بریچ ان کے اندر ہو چکا ہے. یہ جو اسیسینیشن ہوئی ہے, حزب اللہ نے کہا ہے کہ یہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایجنٹس گھس چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ اسیسینیشن ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب معاملات اور زیادہ کھلی جنگ کی طرف ہیں کیونکہ ایجنٹس اندر گھسے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے حزب اللہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرب انٹیلیجنس جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کا. یہ بہت ہی سنگین الزام ہے جو ان کی جانب سے لگایا گیا ہے. اور انہوں نے ایکنالج کیا ہے ایگزسٹنس آف بریچ ود ان حزب اللہ. حزب اللہ کے اندر بریچ ہو چکی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یعنی وہ اندر ایجنٹس گھسے ہوئے ہیں. تو اس کا اب صفایا حزب اللہ کیسے کرے گی؟ کیونکہ حزب اللہ کو سب سے بڑا نقصان پچھلی بار بھی اندرونی بریچ ہی کا ہوا تھا, اور ایران کو بھی سب سے بڑا نقصان اندرونی بریچ کا ہوا جب ان کی اسیسینیشنز ہوئی یہاں حسن نصر اللہ اور باقی کمانڈرز. تو اب ایک بار پھر ایجنٹس اندر گھس گئے ہیں. اور اس کی وجہ کیا دیکھیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر کیوں بھائی, وہاں پر جو این جی اوز ہیں وہ اسرائیل کے لیے کام کرتی ہیں, وہاں پر ایمبیسیز میں ساری اسپائنیج ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, ان کی گورنمنٹ تو پوری تابع دار ہے, آرمی میں پتہ نہیں کون کون ہوگا, ایون جو یہ یو این کی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں اس میں بھی تو سارے ویسٹرن ملکوں کی فورسز ہیں نا, تو کیا اس میں وہ اپنے ایجنٹس بھرتی نہیں کر سکتے؟ پھر ایک بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے این جی اوز کا جو وہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس لیے یعنی لیبنان میں وہ تو کھلے عام گھوم رہے ہیں نا, کھلے عام گھوم رہے ہیں. ان جو کسی اور نیشنل ہوگا, ویسٹ کا کوئی اور کنٹری کا نیشنل ہوگا اور وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہوگا, اس لیے لیبنان میں وہ بار بار کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ بالکل ان کو وہاں پر کھلی چھوٹ ہے. کیونکہ لیبنیز آرمی تو ان کے خلاف کچھ کر نہیں رہی, الٹا وہ حزب اللہ کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کر رہی ہے لیبنیز گورنمنٹ. تو انہوں نے کہا یہ بریچ ہوا ہے, اب حزب اللہ اس سے کیسے نمٹے گی؟ اور انہوں نے کہا کہ دیر از اے بریچ آف دا ایئر اسپیس اینڈ دا لینڈ, دونوں جگہوں پر دوسری طرف سے وہ کھلے گھوم رہے ہیں, آن لینڈ بھی اور ایئر اسپیس کے اندر بھی. اینڈ دیر کوڈ بی ایجنٹس, ساتھ ان کے ایجنٹس ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیر از انفلٹریشن, بالکل اس بات کو انہوں نے کنفرم کیا, اور ہم ایک اوپن ایرینا میں ہے, مطلب کھلی جنگ ہے, کوئی بھی مطلب جو ہے اس میں ایجنٹ ہو سکتا ہے. وہ ہمیں ہر طرف سے گھیر رہے ہیں جو ہے وہ اسکائی سے اور زمین سے, اور ایجنٹس ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ود دا کوآرڈینیشن آف امریکہ, انٹرنیشنل اینڈ عرب پارٹنرز. پھر انہوں نے عرب پارٹنرز کی بات کی ہے. یہ بہت ہی سنگین بات ہے, یعنی آپ اس کو کیسے سمجھیں گے
اس بات کو آپ کیسے سمجھیں گے کہ عرب پارٹنرز اسرائیل کے ساتھ ہیں جو کچھ لیبنان میں ہو رہا ہے، جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، تو پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ غزہ اور ویسٹ بینک میں بھی وہ کیا ساتھ ہیں؟ اچھا یہ کہیں گے کہ نہیں ہم وہاں پر تو ساتھ نہیں ہیں، تو یہ اس بات کو پھر کیسے مان لیا جائے گا کہ اچھا آپ غزہ اور ویسٹ بینک میں ساتھ نہیں ہیں اسرائیل کے، لیکن لیبنان اور یمن میں ساتھ ہیں؟ مطلب یہ کون ہے جو اس بات کو تسلیم کرے گا؟ یعنی وہی اسرائیلی جیٹس ہیں جو غزہ میں بمبنگ کر رہے ہیں، اور وہی جیٹس ہیں جو ساتھ جا کر لیبنان میں بمبنگ کرتے ہیں، اور دوسرا پہ ایک اینٹی کو مضبوط بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر جو کچھ غزہ اور ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے کھاتے جائے گا؟ مطلب آپ ایک ایسی اینٹی کو آپ کہیں نہیں جی ہم تو جو لیبنان میں ہے، جو حزب اللہ کی ڈس آرمامنٹ ہے، ہم تو صرف اس کے ساتھ ہیں، ہم تو صرف انصار اللہ کو تباہ کرنے میں ساتھ ہیں. تو یہ اپروچ اور یہ جسٹیفیکیشن جو ہے وہ کیسے مانی جا سکتی ہے؟ اور لیبنان میں کیا وہ کر رہے ہیں؟ وہاں پر سویلینز نہیں مارے جا رہے، یمن میں سویلینز نہیں مارے جا رہے. تو بہرحال یہ تو مطلب اس سے بڑی خوفناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ عرب اینڈ اسرائیل، اور ظاہر ہے کہ سارے عرب نہیں ہیں، 2-3 ریاستیں ہوں گی، تو وہ ساتھ ہیں ان کے، مطلب اس کا یہ کیسے جسٹیفیکیشن دیں گے؟ اور اگین پھر وہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اسرائیل جو بدماش بنا پھرتا ہے، وہ وجہ یہ ہے، یہ ریجن کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ریجن کی مرضی کے بغیر اسرائیل یہ سارا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اب بھی یہ جاری نہیں رکھ سکتا اگر یہ پیچھے ہٹ جائیں. ایون یہ ریزسٹنس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، ایون یہ پیچھے ہی ہٹ جائے نا اسرائیل سے، تو بھی وہ یہ بدماشی نہیں کر سکتا. تو بہرحال اب یہ ان کی پالیسی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے امن آئے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں، یعنی غزہ کی آپ صورتحال دیکھیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے امن آئے گا تو پھر یہ اپروچ ان کو مبارک ہو. لیکن اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ریزسٹنس اور ایران پھر ان کے خلاف بھی اعلان جنگ کر بیٹھے ہیں. پھر تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، کھل کر وہ بات نہیں کرتے، آج انہوں نے یہ نام لیے ہیں، لیکن لڑ تو پھر وہ ان کے خلاف بھی رہے ہیں. تو پوپ جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور حزب اللہ نے ان کے نام بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. حزب اللہ ٹو پوپ لیو، لیبنان بریجز اسلام اینڈ کرسچینٹی. اسلام اینڈ کرسچینٹی جو ہے، لیبنان تو وہ کنٹری ہے جو دونوں مذاہب کو اور قریب جو ہے وہ لے کر آتا ہے. دیکھیں دونوں ریلیجن جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، اور اس وقت آپس میں لڑائی کروانے کی، سول وار کروانے کی پوری کوشش تو کی جا رہی. تو حزب اللہ کا میسج دیکھیے، انہوں نے کیا بات کی؟ اسلام اور کرسچینٹی دونوں، ہم تو اس کو جوڑنے والوں میں سے ہیں. اور ویٹیکن نے جو، یعنی پوپ نے، ویٹیکن نے جو پوزیشن فلسطینیوں کے لیے لی ہے فرام دا ڈے فرسٹ، یہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. یورپین گورنمنٹس کی پوزیشن کیا تھی اور ان کے سب سے بڑے ریلیجیس انسٹیٹیوشن کی پوزیشن کیا تھی؟ ویٹیکن فرام دا ڈے فرسٹ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا رہا. ظاہر ہے کہ اس کے پاس، یعنی وہ اپنی یورپین گورنمنٹس کے خلاف تو نہیں جا سکتے، تو لیکن ان کی پوزیشن میٹر کرتی ہے کہ کیا اچیو کر لیا یورپین گورنمنٹس نے اور اسرائیل نے. تو دیکھیں نا، یہ ایک ایول ہوتی ہے، وہ دنیا کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے، لیکن یہ جو مورل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں نا، یہ جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں الٹیمیٹ فتح اسی کی ہوتی ہے. تو ویٹیکن کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. اور یہ 10 اکتوبر کے سو کالڈ سیز فائر سے پہلے تو ویٹیکن کی پوزیشن اور زیادہ ہارڈ ہو گئی تھی اسرائیل کے خلاف جو ہے. اچھا، تو ادھر جو ہے وہ لیبنان کی جنگ ناگزیر ہے، اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ نئے جو انوائے آئے ہیں ان کی باتیں بھی اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں. لیبنان کے نئے یو ایس انوائے، انہوں نے آتے ساتھ کیا اسٹیٹمنٹ جاری کی؟ ہیرٹس، نیو یو ایس ایمبیسڈر ٹو لیبنان، اسرائیل ڈز ناٹ ریکوائر یو ایس پرمیشن ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے امریکہ سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس پر چاہے اسرائیل بمبنگ کرے، اس پر جہاں اسرائیل چاہے اس کی فوج گھس جائے، امریکہ سے پرمیشن تھوڑی لینی ہے. یہ اسرائیل کے دفاع کا معاملہ ہے، تو پیسے تو لینے پڑتے ہیں، اسلحہ تو لینا پڑتا ہے. یعنی اتنی بڑی یہ زائنسٹ ایڈمنسٹریشن ہے نا، یہ پورے جو مڈل ایسٹ میں تقرریاں، یہ سب سے بڑے زائنسٹ وہ لا کر انہوں نے بٹھا دیے. یعنی لیبنان پر 1 سال سے بمباری، ذمہ دار جو ثالث ہے وہ امریکہ ہے سیز فائر کا. 1 سال کے بعد کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے جو کرنا ہے کریں، اور عرب پارٹنر جو ہیں وہ جناب علی ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو یو ایس ایمبیسڈر کی پھر یہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم کرنے سے ہی لیبنان کی ریاست جب وہ آگے بڑھے گی. اچھا جی، بڑا امریکنز کو بڑا انٹرسٹ ہے حزب اللہ کو ڈسارم کرنے میں. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی حزب اللہ ہے. تو ہم لیبنیز گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ حزب اللہ کو ہر صورت ڈسارم کرے اگر وہ ملک کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے. کنٹری کے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے حزب اللہ کو ڈسارم کرنا. ویری گڈ. اور حزب اللہ جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، یہ ایک فنڈامنٹل سٹیپ ہوگا پیس کی طرف، امن کی طرف، جب حزب اللہ تباہ ہو جائے گی. یہ اس نئے انوائے کے یہ خیالات ہیں. تو اسرائیل ڈز ناٹ نیڈ پرمیشن فرام واشنگٹن ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. پھر اس کو ال عربیہ نیوز جو سعودی عرب کا میڈیا، اس نے بھی کوٹ کیا اسٹیٹمنٹ کو. تو یہ اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ ناگزیر ہے.
اچھا اب ذرا غزہ کی صورتحال دیکھیے. آج غزہ نے ہیلتھ منسٹری نے یہ نمبر جاری کیا ہے کہ 70,000 پیلسٹینین آفیشلی شہید ہو چکے ہیں, جو تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. 70,000 ایک چھوٹی سی پٹی میں اتنی قبریں انہوں نے کہاں پر بنائی ہوں گی. 70,000 آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک چھوٹی سی پٹی میں, اور جس میں مطلب آپ کہیں 60-70% جو ہیں وہ اس میں عورتیں اور بچے ہیں. یہ ماڈرن ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی وہ بھیانک جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں. تو اس کا عرب کے پاس کوئی جواب ہے جو وہاں انٹیلیجنس شیئر کر رہے ہیں اسرائیل سے اور اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے میزائل روک رہے ہیں, اس کی کوئی وہ جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور آج یونیسیف نے کہا ہے 9,300 غازہ چلڈرن فیس سویئر مالنیوٹریشن, شدید وہ فاقوں کا شکار ہے. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کل یہ رپورٹ دی ہے کہ جینوسائیڈ جاری ہے, تو یہ فلسطینیوں کو جیسے مرنے کا سب انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جینوسائیڈ تو جاری ہے. تو اسرائیلی آکوپیشن ڈیٹینز 100 پیلسٹینین ویسٹ بینک, تو وہ دھڑا دھڑ اپنی جیلیں بھر رہے ہیں. 100 فلسطینیوں کو پھر گرفتار کر لیا ہے. پھر دیکھیے گولڈ پلیٹڈ آئی فون 17 ہٹس غازہ مارکیٹ کریٹنگ ایلوژن آف نارملسی پیلسٹینینز وان. یہ خود ہیرٹس نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کیسا یہ برہم, یعنی ایک دشمن بھی وہ کہتے ہیں نا ظرف والا ہونا چاہیے. اور دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں, قومیں لڑتی ہیں اپنے دفاع کے لیے, اپنے اصولوں کے لیے, امن کے لیے جنگیں ہوتی ہیں. اس جیسا مکار اور ظالم اور برحم اور کم ظرف اور جس کے کوئی اصول نہیں ہے, ایسا بھی کوئی ایول ہوگا اس غزہ میں جو دنیا کا سب سے تباہ حال ایریا ہے, جہاں پر انسانیت ایسے غم دیکھ رہی ہے کہ انسانیت کی برداشت سے باہر ہیں, وہاں پر گولڈ پلیٹڈ آئی فون 17 بھیج رہے ہیں. اور یہ عرب سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی دے, یہ اسرائیل ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی دے گا, اور اس اسرائیل کے ساتھ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے کہ امن آئے گا. اور لیبنیز گورنمنٹ کہتی ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. یورپی یونین آفیشل سیز کہ اسرائیل بلاکڈ غازہ وزٹ ایز کرائسس ورسنس. یورپی یونین کا ڈیلیگیشن آنا تھا, انہوں نے وزٹ کرنا تھا, ان کو بھی داخل نہیں ہونے دیا, اور انہوں نے کہا کہ ونٹر شروع ہو چکا ہے, بڑی ڈیزاسٹر سچویشن ہے فلسطینیوں کی, اور ان کو بہت جلد فوری ایڈ شیلٹرز کی ضرورت ہے. یعنی یہ جو ہمارے سامنے ایک ہولناک داستان ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی ہزاروں سینکڑوں سال پرانی نہیں ہے کہ وہاں پر یہ ہوا تھا, اس طرح بھوک سے لوگوں کو مار دیا گیا. یہاں روز ہمیں خبر آتی ہے فلسطینیوں کو کھانے کی ضرورت ہے, فلسطینیوں کو شیلٹرز کی ضرورت ہے, فلسطینیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں, اور سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی پینفل صورتحال ہے, اور فلسطینیوں کو وہ ہیلپ نہیں دی جا سکی جو دینی چاہیے تھی. اور یہ اسٹریٹجک مفاد میں بھی تھا ریجن کے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا. تو وہ جارڈن اور مصر پر ان کی نظریں ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے. سمودرج یہ کہہ چکا ہے کہ وہ سینائی ان کا حصہ اسرائیل کا, تو پھر باری ان کی بھی آئے گی. فی الحال وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.